السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، امریکن ایئر فورس کا طیارہ E-11 افغانستان میں غزنی کی فضاؤں میں تباہ ہو گیا ہے۔ امریکنوں کا کہنا ہے کہ اس میں ان کے زیادہ سے زیادہ 10 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ روسی خبر رساں ایجنسی دعویٰ کر رہی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 80 سے زیادہ ہے۔ طالبان بھی کچھ ایسا ہی دعویٰ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس طیارے کی تباہی کی ذمہ داری بھی لے لی ہے، جبکہ امریکن بضد ہیں کہ طیارہ تکنیکی خرابی سے گرا ہے، اس پہ کوئی فائر نہیں ہوا۔ ناظرین، E-11 امریکن انٹیلیجنس استعمال میں آنے والا دنیا کا مہنگا ترین اور جدید ترین جہاز ہے، جس میں ایسے آلات نصب ہیں جو انسانی شاید وہم و گمان میں بھی نہ آ سکیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ پورا ایک انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر ہے جو اپنے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر کے ایریے کی ایک ذرے کی معلومات جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے، اور یہ کام بہت عرصے سے جاری تھا۔ ان حالات میں جب کہ طالبان اور امریکہ کے مذاکرات بہت کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے، اس طیارے کی تباہی اور ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان کہ یہ طیارہ جو ہے وہ طالبان نے گرایا ہے، بہت پریشان کن ہے۔ پریشان کن اس لحاظ سے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے امن کا جو عمل کچھ قدم آگے بڑھا تھا، اس کو کئی 100 قدم پیچھے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ جیسا خود سر جو انسان ہے وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرے گا، اور اگر امریکہ نے کوئی ریٹیلیشن کر کے طالبان کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس خطے کا امن جو ہے وہ کبھی طویل عرصے تک واپس آ سکے گا۔ ناظرین، طالبان کی اپنی سیاست، اپنا سوچنے کا انداز، اپنی جنگی مہارت اور اپنی حکمت عملی، اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے۔ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہی تھیوریاں دنیا میں قابل عمل اور پذیرائی لائق جانی جاتی ہیں۔ آپ کو میں پہلے بھی موزتوں کی یہ سینگ بتا چکا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہترین دلیل جو ہے وہ توپ کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی طاقت کے منہ سے نکلتی ہے۔ دنیا میں جس کے پاس طاقت ہے، مائٹ از رائٹ، وہی حکومت کرتا ہے۔ امریکہ اس کی مثال ہے۔ کوئی انسانی اخلاقیات، کوئی انسانی قوانین، کوئی UNO، یہ سب یہ پکھنڈ بازیاں ہیں، فراڈ ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ 5th جنریشن وار کے کامیاب ترین ہتھیار ہیں محکوم، مظلوم اور غریب اقوام پہ حکومت کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس طیارے کی طالبان کے ہاتھوں تباہی کو آپ اس طرح بہت آسان سا معاملہ نہ سمجھ لیں۔ اس میں بہت عناصر شامل ہیں۔ ایک تو اس میں وہ گروپ جو طالبان کے اندر ایک متشدد گروپ ہے، جو کسی بھی صورت میں امریکہ سے صرف مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ امریکنوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان سے شرائط منوا کے ان سے افغانستان کا اربوں ڈالر کا ہونے والا نقصان وصول کر کے پھر اس کو امریکہ سے جانے کی اجازت دی جائے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو اعتذار پسند طالبان کا، جو یہ کہتا ہے کہ افغانستان کی حکومت پر قبضہ کر کے یہاں اسلامی نظام نافذ کیا جائے، امریکہ کو اس خطے سے نکالا جائے اور اپنے قدم یہاں مضبوط کر کے اس کے بعد کوئی لایا عمل اختیار کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے لیے
فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارے لیے بہتر معتدل طالبان ہیں، کیونکہ امریکہ کے اس خطے میں موجودگی جو ہے وہ کئی اور طاقتوں کی موجودگی کا باعث بنتی ہے، اور یہ خطہ جو ہے یہ پراکسی وار کا دنیا کا ہیڈ کوارٹر بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی بڑی کامیابی تھی جو اس نے طالبان کے اور امریکہ کے کامیاب مذاکرات کروائے۔ اس حادثے کے بعد مجھے نہیں علم امریکن کیا حکمت عملی بناتے ہیں، ظاہر ہے ان کے اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہیں۔ اگر تو ان کو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور نہیں ہے، میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں نہیں ہے، یہ طالبان کے اندر ہی کسی گروپ کی کارروائی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو طالبان لیڈرشپ ہے جو اس وقت معاملات میں انوالو ہے اس کا اس کارروائی سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن ایک بڑا حادثہ ہو چکا ہے، اس حادثے سے سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں آنے والے جو شدائد ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ پہلے ہی ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہمارے ارد گرد جس طرح کے تباہ کن حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مرحلے بھی کسی ایڈونچر کی ضرورت ہے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ معاملات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی اور جو ماہرین خارجہ پالیسی ہیں وہ اس پہ بہتر لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کریں تاکہ سچ کے اس سفر میں آپ میرے ہم سفر بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔